اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ بے شک بندے اور مومن کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کے اوپر جو فریضے اس کے اوپر لازم ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز نماز آتی ہے کلمے کے بعد۔ تو یہ نماز یہ ایک مومن مواعظ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، کیونکہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بندہ مومن مواعظ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ پہلا فرض ادا کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد باقی معاملات کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کرواتا ہے، لیکن نماز کے رستے پر نہیں چلتا، کبھی مسجد نہیں آیا، کبھی نماز کی پرواہ ہی نہیں کی، پھر وہ بندہ اپنے آپ کو کیا مسلمان یا مومن کہلائے گا؟ کیونکہ نماز یہ اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نماز جو ہے ایک مسلمان مومن مواعظ بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے کہ وہ اسے ہر حال میں ادا کرے۔ لیکن یا تو ہم رمضان میں نماز پڑھتے ہیں یا 7 دن بعد جمعہ آتا ہے، جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، عید کی پڑھ لیتے ہیں، بس یہ ہم ہیں مسلمان ہی۔ نماز اگر پڑھتے بھی ہیں اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر سستی اور کائلی کا مظاہرہ، جماعت کے ساتھ کوئی ادا نہیں کرتا، مسجد میں نہیں آتا، کبھی صبح کی نہیں پڑھی آنکھ ہی نہیں کھلی، کبھی رات کو جلدی سو گیا پڑھی ہی نہیں، دن کو کام کاج میں مصروف ہوا پڑھی ہی نہیں، کبھی ٹائم ملا بھی تو وقت کو گزار کر پڑھی، تو ایسی نمازوں کا کیا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور منافق کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور فرمایا 2 نمازیں جو ہیں یہ ایک مومن اور منافق کے درمیان جو ہے یہ فرق کرتی ہیں، اور وہ کون سی نمازیں ہیں؟ جو ایک منافق انسان کے اوپر 2 نمازیں یہ بہت بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز ایک منافق انسان کے اوپر بھاری ہوتی ہے، رات کو جلدی سو جاتا ہے، صبح اس کی آنکھ کھلتی ہی نہیں، شیطان اس کے اوپر سوار رہتا ہے، جب سورج نکلتا ہے نماز کا وقت گزر جاتا ہے تب جا کر اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ فرمایا بے شک یہ 2 نمازیں جو ہیں یہ عشاء اور صبح یہ منافقین پر بوجھ الترین ہوتی ہیں نمازیں، اگر وہ ان کی فضیلت کو فرمایا اگر ان کی نمازوں کی فضیلت کو جان لینا بندہ کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، فرمایا اگر اسے اپنے گھٹنوں کے بل، اپنے پاؤں پر چل کر نہیں اپنے گھٹنوں کے بل بھی اگر اس کو چل کر آنا پڑے تو وہ مسجد میں ضرور آ کر باجماعت یہ 2 نمازیں ادا کرے۔ اور فرمایا تم پر نماز جو ہے یہ پہلی صف میں پڑھنا بھی یہ لازمی ہے، بس بے شک اس کی مثال فرشتوں کی صف کی مانند ہے۔ فرمایا اگر تم اس کی فضیلت کو جان لو نا کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تو فرمایا تم ایک دوسرے سے جلدی کرو، قراندازیاں کرو آپس کے اندر صف میں پہنچنے کے لیے، لیکن آج ہم کو پرواہ ہی نہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں آنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی، کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کس چیز کا بہانہ، کبھی کاج کے اندر مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں، لیکن یہ منافق انسان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں، اور فرمایا ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، افضل ہے، اور اسی طرح فرمایا 2 آدمیوں سے مل کر باجماعت نماز پڑھنا ایک آدمی سے مل کر پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس سے جتنا زیادہ وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیا کرے نمازوں کی پابندی کرے، باجماعت پڑھے، پہلی صف میں آ کر پڑھے، عشاء کی نماز فجر کی نماز یہ منافق لوگوں کے اوپر بھاری ہوتی ہیں، ان نمازوں کے اندر آ کر باجماعت مسجد میں نماز پڑھا کرے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔